السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ صلاح الدین کے دادا شادی خان کا تعلق کردوں کے ایک قبیلے روادیہ سے تھا۔ روادیہ قبیلہ ارمینیا میں آباد تھا۔ صلاح الدین کے والد نجم الدین ایوب نے ارمینیا میں ڈوین کے قریب ارجانہ کان کے گاؤں میں جنم لیا تھا۔ داوین کا قدیمی نام دابیل ہے۔ یہ 10ویں صدی عیسوی میں وسطی یا شمالی ارمینیا کا دارالسلطنت تھا۔ یہاں کے زیادہ تر مکین عیسائی تھے۔ تاجر پیشہ لوگ تھے جو زیادہ تر اونی کمبلوں اور کپڑوں کی تجارت کرتے تھے۔ اگرچہ صلاح الدین کے دادا شادی خان کافی زیادہ اولادیں تھیں، لیکن تاریخ میں ان کے دونوں بیٹے نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کے علاوہ کسی اور اولاد کا تذکرہ نہیں ملتا۔ داوین جب زوال پذیر ہوا تب شادی بن مروان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ان کے بیٹوں کا کیا بنے گا۔ اسے اپنے بیٹوں کے مستقبل پر تاریکی کے بادل چھائے ہوئے محسوس ہوئے، لہذا اپنے بیٹوں کے بہتر مستقبل کے پیش نظر شادی بن مروان نے بغداد کی جانب ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ بغداد کی خلافت عباسی بھی اپنے زوال کے منازل طے کر رہی تھی، لیکن عباسی خلافت بہادروں کو ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا شادی خان کا بغداد میں کوئی جاننے والا نہ تھا۔ کسی جاننے والے کی سفارش کی عدم موجودگی میں خلیفہ کے دربار تک رسائی حاصل کرنا مشکل تھا۔ شادی بن مروان فکر مند تھا، بغداد سے آنے والے کافروں سے پوچھ گچھ کرتا رہتا۔ اسی اثناء میں ایک دن سرائے کا مالک بذات خود اس کے پاس آن پہنچا۔ شادی، مجھے دیکھ کر حیران کیوں ہو؟ میں تمہاری مشکل آسان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شادی خان گسیانہ سا ہو کر کہنے لگا، بھائی مجھ پر برا وقت آن پڑا ہے، اس لیے میں اس قدر خائف اور محتاط رہتا ہوں۔ تم بتاؤ میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ سرائے کے مالک نے جواب دیا، میں عرصہ دراز سے محسوس کر رہا ہوں تم عازم بغداد ہونا چاہتے ہو، کیونکہ تم میرے سرائے میں آتے ہو، بغداد سے آنے والے کافروں سے وہاں کے حالات کے بارے میں استفسار کرتے ہو۔ شادی بن مروان نے اقرار کرتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے، تم جانتے ہو میں کثرت اولاد کا حامل ہوں۔ داوین کے حالات دن بدن روبہ زوال ہوتے جا رہے ہیں، لہذا میرے پاس کسی اور جگہ جا کر قسمت آزمائی کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ میں عازم بغداد ہونا چاہتا ہوں، کیا وہاں کسی کے ساتھ تمہاری واقفیت یا شناسائی ہے؟ سرائے کے مالک نے کہا، بغداد کے قرب و جوار میں ایک ہی شخص موجود ہے جس کا تعلق ہمارے داوین سے ہے، اس پر اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تم اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارے بیٹوں کے ساتھ ضرور تعاون کرے گا۔ میں اس لیے وثوق کے ساتھ یہ سب کہہ رہا ہوں، میرے لیے اس نے میرے بھیجے ہوئے کئی آدمیوں کو روزگار دلایا ہے۔ شادی بن مروان نے بے صبری سے استفسار کیا، کیا وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہے؟ کیا یقین ہے تو وہ میرے ساتھ تعاون کرے گا؟ سرائے کے مالک نے جواب دیا، بھائی فکر مند کیوں ہوتے ہو؟ بہروز جب داوین میں تھا تب اس کے پاس میرا آنا جانا تھا۔ شادی بن مروان نے حیرانی سے کہا، بہروز؟ وہ تو میرا عزیز دوست ہے، وہ کہاں ہوتا ہے آج کل؟ سرائے کے مالک نے طمانینت بھرے انداز میں کہا، اگر بہروز تمہارا دوست ہے تو پھر تو تمہیں ضرور وہاں جانا چاہیے، اس پر اللہ کا بڑا کرم ہے، کسی سلجوقی سلطان کا وزیر یا داروغہ ہے، تم فوراً اس کے پاس جاؤ، وہ ضرور تمہارے ساتھ تعاون کرے گا۔ شادی خان نے ضروری تیاری کرنے کے بعد رخت سفر باندھا، پورے کنبے کے ہمراہ عازم بغداد ہوا، داوین کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیا۔ تاریخ کے حالات کے دائرے میں بہتے بہتے صلاح الدین کا خاندان دمشق تک رسائی حاصل کرنے کے قابل ہوا۔ نجم الدین ایوب اپنے بیٹے صلاح الدین کی تربیت کے حوالے سے بڑا پریشان تھا۔ وہ اس کی تربیت خود کرنے کے بجائے اسے اپنے بھائی شیرکو کی سرپرستی میں دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اس کی تربیت خصوصی طور پر کر سکے، لیکن اس کی بیگم ایسا کرنے کے حق میں نہ تھی، کیونکہ انہیں شیرکو کی ایک حرکت کی وجہ سے تکریت کے قلعے سے دستبردار ہونا پڑا تھا۔ معاملہ کچھ یوں رونما ہوا، جس دور میں نجم الدین قلعہ تکریت کا حاکم تھا، اس دور میں شیرکو نے ایک شریف زادی کو غنڈوں کے ہاتھوں برباد ہونے سے بچایا تھا۔ اس دوران اس کے ہاتھ سے ایک شخص قتل ہو گیا۔ اس قتل نے تہلکہ مچا دیا۔ اسی قتل کا بہانہ بناتے ہوئے نجم الدین ایوب اور اس کے خاندان کو قلعہ تکریت سے دیس نکالا مل گیا تھا، لہذا نجم الدین نے اپنی بیگم کو سمجھاتے ہوئے کہا، بیگم تمہارا کہنا درست ہے، شیرکو کی اس حرکت کی وجہ سے ہمیں تکریت کے قلعے سے بے سر و سامانی کی حالت میں نکلنا پڑا، لیکن خدا کے ہر کام میں حکمت اور مصلحت بہتری ہوتی ہے۔ اگر مجھ سے قلعہ داری چھن گئی تو مجھے گورنری نصیب ہوگی۔ آج تم دمشق کے گورنر کی بیگم بنی بیٹھی ہو۔
شیر کو امیر موصل عماد الدین زنگی کا ایک وفادار اور قابل اعتماد امیر تھا۔ اب سلطان نور الدین زنگی نے دمشق کے اطراف کی صوبیداری بخشی ہے اور اسی کاوشوں کا صلہ ہے کہ وہ گورنر دمشق ہوں۔ کیا تم ان حقائق سے روگردانی کر سکتی ہو؟ بیگم نجم الدین میں کسی کی حقیقت سے انکار کرنے کی تاب نہ تھی، لہذا اس نے ہتھیار پھینک دیا، شرمندگی کے ساتھ گویا ہوئی۔ شیر کو کی کیا بات کرتے، وہ حقیقت میں شیر ہے۔ نجم الدین نے موقع غنیمت جانتے ہوئے دل کی بات کہہ ڈالی، اگر تم راضی ہو جاؤ تو صلاح الدین کو شیرکو کی سرپرستی میں دے دیا جائے۔ بیگم نجم الدین غصے سے لال پیلی ہوگی۔ کیا کہا؟ صلاح الدین لاوارث ہے، آپ اسے کسی بھی سرپرست میں دے دیں گے؟ میں اپنا جینا حرام کر کے اسے پروان چڑھایا ہے، اب جب وہ اپنے عمر کی عزیز 16 بہاریں دیکھ چکا ہے تو آپ اسے اپنے بھائی کے سپرد کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے آپ کا یہ فیصلہ بالکل منظور نہیں۔ یہ سن کر نجم الدین غصے سے دھڑا، مجھے ماں بیٹی میں جدائی ڈالنے کے کوئی شوق نہیں۔ میرا بیٹا امیر ذاتہ ہے، فن سپاہ گری میں ماہر ہے، بہترین شہ سوار ہے۔ نجم الدین کے غصے میں بدرج اضافہ ہوتا جا رہا تھا، شیر کی مانت دہڑ رہا تھا۔ بیگم اپنا غصہ بھول کر نجم الدین کے غصے سے غائب ہو گئی۔ نجم الدین غصہ بہت کم آتا تھا، لیکن جب انہیں غصہ آ جاتا تھا پھر مد مقابل کی خیر نہیں ہوتی تھی، لہذا بیگم نے روتے ہوئے کہا، آپ جو مرضی کریں، میں دخل دینے والی کون ہوتی ہوں؟ نجم الدین کا غصہ ہنوز برقرار تھا۔ نہیں، اسے سینے سے لگا کے رکھو، اسے کتابی کیڑا بنا دو۔ ٹھیک ہے، کتابی علم کی اپنی افادیت ہے، لیکن گورنر کے بیٹے کو حکمرانی کے دیگر علوم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بیگم نے عاجز آتے ہوئے التجا کی، بس اب آپ چپ کر جائیں، آپ کو تو بات بڑھانے کا شوق ہے۔ صلاح الدین آپ کا بیٹا ہے، آپ جس طرح مناسب سمجھیں اس کی تربیت کا بندوبست کریں۔ اب سلطان نور الدین زنگی مسلمان حکمرانوں میں ایک نمایاں مقام کا حامل تھا، وہ ایک طاقتور مسلمان حکمران بن کر ابھرا تھا۔ اس دور میں بغداد کا خلیفہ محض بغداد تک ہی محدود ہو کے رہ گیا، خلافت کا جلال اور دبدبہ زائل ہو چکا تھا، اب محض بادشاہت کی سنتیں عطا کرنے تک محدود ہو چکا تھا۔ افریقی ملک مصر میں فاطمی خلیفہ نے عباسی خلیفہ کی متوازی حکومت قائم رکھی تھی، قاہرہ کے تخت پر براجمان تھی۔ بغداد کا خلیفہ سنی تھا جبکہ مصر کا خلیفہ شیعہ تھا۔ دونوں خلفاء میں یہ فرق تھا، بغداد کا خلیفہ بادشاہت کی سنتیں تقسیم کرتا تھا اور مصر کا خلیفہ بیگمات اور غلاموں کے جھگڑے ختم کرواتا تھا۔ اس نے کاروبار حکومت اپنے وزراء کو سونپ رکھا تھا۔ نور الدین زنگی جو کہ بذات خود سنی تھا، اس لیے وہ بغداد کی عباسی خلافت کا عقیدت مند تھا۔ نور الدین زنگی کے والد امیر عماد الدین زنگی اپنی عمارت کی سند خلیفہ بغداد سے حاصل کی تھی۔ اس کے قتل کے بعد اس کے دونوں بیٹے سیف الدین غازی اور نور الدین زنگی نے خلیفہ بغداد سے اپنی حکمرانی کی سند حاصل کی۔ مرحوم امیر عماد الدین زنگی نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو دونوں ہی کا بہی خواہ تھا۔ نور الدین زنگی کے دور میں دونوں بھائی اس کے دربار سے وابستہ رہے۔ نجم الدین ایوب قلعہ دمشق کا گورنر تھا، اسد الدین شیرکو علاقہ دمشق کا صوبیدار تھا۔ دونوں بھائی نور الدین زنگی کے معتمد امراء تھے، آپس میں سکے بھائی بھی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی شیرکو پر یہ پابندی عائد تھی، وہ سلطان نور الدین زنگی کی اجازت کے بغیر نجم الدین ایوب سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ خدا جانے یہ پابندی عائد کرنے میں سلطان کی کیا مصلحت کار فرما تھی۔ برکیف یہ پابندی عائد کی گئی۔ دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے کے محل کا چکر لگائے ہوئے 1 ماہ بیت چکا تھا، لہذا شیرکو نے سلطان سے بھائی کے محل کا چکر لگانے کی اجازت چاہی، جو اسے فراہم کر دی گئی۔ دمشق کے گورنر نجم الدین کے محل پہنچنے پر شیرکو کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ نجم الدین ایوب نے ارکین سلطنت معززین شہر کی میت میں محل سے کچھ دور آگے جا کر اپنے چھوٹے بھائی نجم الدین کا والہانہ استقبال کیا۔ شیرکو بھی اپنے امراء کی میت میں بڑی بھائی سے ملاقات کرنے آیا تھا۔ دونوں بھائی جوش و ولولے کے ساتھ ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے۔ اس کے بعد نجم الدین نے اپنے مہمانوں کے ہمراہ مہمان خانے کا رخ کیا۔ نوعمر صلاح الدین بھی اپنے باپ کے ہمراہ مہمانوں کی مہمان نوازی میں پیش تھا۔ نجم الدین نے محسوس کیا شیرکو اس کے ہمراہ آنے والے امراء سرداروں کی نظریں صلاح الدین کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، حالانکہ نجم الدین ایوب کے خیال میں صلاح الدین کے چہرے میں ایسی کوئی خصوصیات نہیں پائی جاتی تھی تو جو مشق کے امراء سرداروں کو مجبور کرے وہ صلاح الدین کے چہرے کا تعاقب کرے۔ اسد الدین شیرکو نے بھتیجے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بات سنو صاحبزادے،
صلاح الدین نے شیر کو کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کہا، میں حاضر ہوں چچا جان، فرمائیے کیا حکم ہے؟ صلاح الدین کی آواز میں سنجیدگی نمایاں تھی۔ شیر کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا، بیٹا ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ اب حاضرین کے کان چچا بھتیجے کی گفتگو سننے کی جانب لگے ہوئے تھے۔ اسدالدین شیر کو نے محبت سے لبریز لہجے سے استفسار کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ صلاح الدین نے چور آنکھوں سے باپ کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا، صلاح الدین۔ اسدالدین شیر کو نے انوکھے انداز میں کہا، ٹھیک ہے، تمہارا نام صلاح الدین ہی ہونا چاہیے، تلوار پکڑنے کا ہنر جانتے ہو؟ صلاح الدین نے سینہ پھیلاتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں، تلوار کا دھنی بھی ہوں، ابھی تو شمشیر زنی نہیں کی، وگرنہ مجھے ضرور خبر ہوتی۔ کیا یہ بات درست ہے؟ صلاح الدین کو یہ تبصرہ ناگوار محسوس ہوا۔ اس کے دوست اس کی تیغ زنی کی تعریفیں کرتے تھے۔ چچا فرما رہے ہیں تمہیں تیغ زنی آتی ہی نہیں؟ صلاح الدین ابھی اسی شش و پنج میں تھا۔ اس کے باپ نے اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ اسدالدین شیرکو کا قیاس صحیح ہے۔ صلاح الدین کو مزید چپ چڑھا، اس نے باپ بھی اپنے بھائی کا ہم خیال تھا۔ شیرکو نے نجم الدین کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تیر اندازی و گھوڑا سواری کی کیا صورتحال ہے؟ صلاح الدین کی جگہ اس کے باپ نے رائے زنی کرتے ہوئے کہا، گھوڑا سواری پر دسترس حاصل ہے، لیکن تیر اندازی میں مزید مہارت درکار ہے۔ اسدالدین شیرکو نے بڑے بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نجم الدین، آپ نے بچے کو محل کی چار دیواری تک کیوں محدود کر رکھا ہے؟ نجم الدین گویا ہوا، شیرکو، اگرچہ تمہارا بھتیجا سیر و تفریح کا دل دادا ہے، لیکن اس کی سیر و تفریح محض شکار تک ہی محدود ہے۔ شیرکو ایک عظیم جثہ شخص تھا۔ صلاح الدین اس کے سامنے کھڑا ایک بچے کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ صلاح الدین، کیا تمہیں بھائی جان نے یہ سبق نہیں پڑھایا؟ تیر جب انسانی ہڈی میں پیوست نہ ہو، اس وقت تک تیر انداز کو ایک ماہر تیر انداز تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بہادروں کی تلوار کا زنگ انسانی لہو صاف کرتا ہے۔ شیرکو کی بات سن کر صلاح الدین کی روشن آنکھیں مزید روشن ہو گئیں، اس کے ماتھے پر پڑا بل گئے۔ چچا جان گے، اگر مجھے موقع میسر آ جائے تو میں اپنی تیر اندازی کی مہارت واضح کر سکتا ہوں اور تلوار کا زنگ انسانی لہو سے صاف کر سکتا ہوں۔ شاباش صلاح الدین، تو نے دل خوش کر دیا۔ یہ کہتا ہوا شیرکو اٹھ کھڑا ہوا، مجھے تیری آنکھوں کی یہی چمک دیکھنی تھی۔ اگر میدان جنگ سے تیرا ہنوز واسطہ نہیں پڑا تو کوئی بات نہیں۔ پھر اس نے نجم الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، صلاح الدین کی آنکھوں کی چمک چیخ چیخ کر پکار رہی ہے، اس کے اندر ایک آجری بہادر جوان پناہ گزین ہے، اسے محل کی قید سے رہائی دے دیں۔ نجم الدین نے شیرکو سے شکوہ کرتے ہوئے کہا، شیرکو، تم نے ہی اسے میری قید سے چھڑانے کی کوشش کی ہوتی۔ نجم الدین نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میں تو انتظامی امور میں الجھا رہتا ہوں، مجھے فرصت کی گھڑیاں کم ہی نصیب ہوتی ہیں۔ تمہارا بھتیجے پر پورا حق ہے، تم اسے اپنی توجہ کا مرکز بنا لو۔ شیرکو نے تھوڑی دیر توقف اختیار کیا، اس کے بعد اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، صلاح الدین میرے ساتھ جائے گا۔ نجم الدین نے پر یقینی کے عالم میں استفسار کیا، کیا تم حقیقت میں صلاح الدین کو اپنے ہمراہ لے جاؤ گے؟ نجم الدین نے دو چوک انداز میں جواب دیا، ٹھیک ہے، میں نہ صرف اسے ہمراہ لے جا رہا ہوں بلکہ ہمیشہ کے لیے اپنے ہمراہ لے جاؤں گا۔ شیرکو اٹھ کھڑا ہوا۔ نجم الدین نے گمان کیا شاید اس کی روانگی کا ارادہ ہے۔ اس نے جھٹ پٹ شکوہ کر ڈالا، کیا اپنی بھابھی سے ملنے کا ارادہ نہیں ہے؟ شیرکو نے زنان خانہ کی جانب بڑھتے ہوئے جواب دیا، کیوں نہیں، میں ان سے ملاقات کرنے ہی جا رہا ہوں۔ بیگم نجم الدین بھی شیرکو سے ملنے کی متمنی تھی اور اس سے ملاقات کرنے کی منتظر بھی تھی۔ انہوں نے شیرکو کی پرورش ایک بڑے بیٹے کی مانند کی تھی، لیکن قلعے تقریب میں شیرکو کے ہاتھوں ایک قتل سرزد ہو جانے کی وجہ سے اس کے دل میں شیرکو کی طرف سے میل آ گئی جو نکلنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ شیرکو کو بھی اس بات کا علم تھا، دونوں کے درمیان جو دوری حائل ہو گئی ہے وہ شیرکو سے دور کرنے کی بھرپوش کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ دور ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ بیگم نجم الدین کے بالمقابل جاتے ہی شیرکو نے صلاح الدین کو اپنی بیساکھی بناتے ہوئے کہا، بھابھی، میں نے آپ کے بیٹے صلاح الدین کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ بیگم نجم الدین نے اپنے گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا، ضرور اپنا بیٹا بناؤ، میں نے تمہیں کب منع کیا ہے؟ اگر میں منع کرنے کی جسارت کروں گی تو بھی تمہارے بھائی تمہاری خواہش ضرور پوری کریں گے۔ شیرکو نے محسوس کیا
اس کی بھابھی ہنوز اس سے ناراض ہے۔ اس نے بڑے قرب کے ساتھ بھابھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھابھی میں نے محسوس کیا ہے آپ ہنوز میرے ساتھ ناراض ہیں۔ خدا گواہ ہے میں آپ کو اپنی ماں کی جگہ سمجھتا ہوں، خدا کے لیے اپنی ناراضگی دور کر دیں۔ بیگم نجم الدین نے غصہ تھوکا نہ، صوبدار تمہارے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں ہے، شیرکو کے لہجے میں قرب سمٹائے۔ وہ گویا ہوا، بھابھی میری طرف سے دل صاف کر لیں، خدا گواہ ہے میں نے اپنی ماں کی طرح آپ کی عزت کرتا ہوں۔ نجم الدین گھبراہٹ کے عالم میں بولے، بیگم کچھ تو خیال کرو، شیرکو ہمارا مہمان ہے۔ ہنوز بیگم نجم الدین کی ناراضگی برقرار تھی۔ میں نے انہیں کہا ہے یہ اپنی مرضی کے مالک ہیں اور ہمیشہ اپنی من مرضی چلاتے ہیں، میں نے روکنے والی کون ہوتی ہوں؟ شیرکو نے جھٹ پٹ بھابھی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، بھابھی میں آپ کی ناراضگی مزید برداشت نہیں کر سکتا، خدارا میرا قصور معاف کر دیں۔ اب بیگم نجم الدین بھی بوکھلاہٹ گئیں۔ صلاح الدین گزشتہ حالات سے بےخبر پاس کھڑا تھا۔ اس نے ماں کا طنزیہ لہجہ محسوس کیا تھا اور شیرکو کو معافی طلب کرنا دیکھا تھا۔ اس نے ماں کا دامن تھامتے ہوئے التجا کی، امی حضور آپ چچا حضور سے کیوں ناراض ہیں؟ وہ آپ سے معافی طلب کر رہے ہیں۔ بیگم نجم الدین نے صلاح الدین کو ڈانٹ کر کہا، صلاح الدین تم بڑوں کی باتوں میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد شیرکو نے گویا ہوئی، شیرکو عقل کے ناقل ہو، کیوں مجھے بے عزت کرنے پر تلے ہوئے؟ ابھی تو محض صلاح الدین نے دخل اندازی کی ہے، اگر کسی کنیز نے یہ منظر دیکھ لیا تو؟ شیرکو نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ جواب دیا، آج تو میں آپ کی ناراضگی دور کر کے ہی جاؤں گا۔ آپ جب تک اپنی ناراضگی بھلا نہیں دیتی میں یوں ہی آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا رہوں گا۔ شیرکو تم صوبدار ہو، تم اپنے مرتبے کا خیال کرو، آپ بھی گورنر دمشق کی بیگم ہیں، میں آپ کے بیٹے کی طرح ہوں، آپ سے چھوٹا ہوں، مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا بلکہ آپ سے ہی سوال کیا جائے گا۔ نجم الدین نے شرمندگی کے عالم میں بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیگم چھوڑو، اب غصہ تھوک دو، شیرکو کی پرورش تم نے اس طرح کی ہے جس طرح تم نے صلاح الدین کی پرورش کر رہی ہو۔ بیگم نجم الدین کا دل نرم پڑ گیا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، شیرکو کی آنکھوں میں بھی نم آلودہ ہو گئیں۔ بیگم نے محبت بھرے انداز میں اپنے بازو شیرکو کی جانب پھیلا دیے۔ شیرکو بھابھی کے سینے میں اس طرح چمٹ گیا جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کے سینے سے چمٹ جاتا ہے۔ تمام گلے شکوے آنسوؤں میں بہہ گئے، دلوں کے میل کچیل بھی دھل گئے۔ شیرکو نے بھابھی سے اجازت طلب کرتے ہوئے کہا، بھابھی اب مجھے صلاح الدین کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دیں۔ بیگم نجم الدین نے کھلے دل سے کہا، تمہیں اجازت ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا صلاح الدین مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ شیرکو نے نپے تلے انداز میں کہا، ہر ماں کو اپنا بچہ عزیز ہوتا ہے، لیکن بچے کے مستقبل کے لیے کچھ مشکل فیصلے بھی کرنا پڑتے ہیں۔ میں صلاح الدین کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ بیگم نجم الدین نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بچے کو لے جاؤ، ادھر ادھر کے بہانے نہ بناؤ۔ شیرکو نے واپسی کے لیے پر تولتے ہوئے کہا، میں سلطان سے بات کرنے کے بعد 1-2 دن تک پھر حاضر ہوں گا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔